الحمد لله حمدا كثيرا طيبا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، حالات پر حالات ہیں اور ہر جگہ پر ہر مقام پر دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے. اتنی دعائیں ہو رہی ہیں خانقاہوں کے اندر، مساجد کے اندر، مکاتب کے اندر اور دیگر مقامات کے اوپر، لیکن قبولیت کے آثار نظر نہیں آ رہے. گویا کہ انسان مایوسی کا شکار ہو چلا ہے کہ اب تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اصل ہماری طرف سے غفلت اور کوتاہی. ابھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، حضرت یونس علیہ السلام وقت کے نبی ہے، نینوا کے اندر آپ کی بعثت فرمائی گئی، آپ کو بھیجا گیا. موصل کے قریب ایک علاقہ ہے، تو اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے اندر مبعوث ہوئے اور قوم کو جو ہے توحید اور رسالت کی کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا سچا رسول ہوں، اس کی گواہی دے، اس کی دعوت دی. بہترا سمجھایا، قوم کو جو ہے بڑا اللہ کی ذات و صفات سے ڈرایا اور توحید کی طرف دعوت دی، لیکن قوم نے ایک نہ سنی، مایوس ہو گئے اور قوم سے ناراض ہو کر جو ہے قوم کو وارننگ دی کہ 3 دن کے اندر عذاب تم پر آنے والا ہے. یہ کہہ کر جو ہے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور اپنے علاقے سے جو ہے ہجرت کی نیت سے سفر شروع فرمایا. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا اور تیسرا دن گزرنا تھا کہ اللہ کی طرف سے عذاب الہی اور اللہ کا جو عذاب ہے اس کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے. بادلوں کا بدلنا، حالات کا بگڑنا اور حالات کا دیگر گو ہونا. ساری کی ساری قوم جو ہے وہ اپنے سارے کے سارے جانور، بچوں کو لے کر اور سارے کے سارے کنبے اور قبیلے کو لے کر جنگل و بیابان کی طرف روانہ ہو. یہ ہے میرا دوست کہ اللہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ میرا بندہ میری طرف لپکے اور میرا بندہ جو ہے میری طرف متوجہ ہو. اس پر حالات ہے، لیکن قوم جو ہے سدھرنے کے لیے تیار نہیں. کہ حالات کتنے بگڑے، کہ ہمارے اعمال بد جو ہے اتنے بگڑے ہیں کہ اللہ نے جو ہے اپنے نبی کا روزہ بھی ہم پر بند کر دیا. پابندی ہے، نہیں جا سکتے مسجد نبوی کے اندر، کہ فلاں تاریخ تک جو ہے کوئی فلائٹ جو ہے جدہ پر لینڈ نہیں ہوگی اور مسجد نبوی اور حضور کے روزے کو جو ہے وہ دیدار سے مشرف نہیں ہوگا. یہ حکومتوں کی طرف سے نہیں ہے میرے دوست، کہ حکومتوں کے دل اور لوگوں کے دل اور جو ہے ہمارے حکمرانوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے. اس کے باوجود جو ہے قوم جو ہے بس اس سے زیادہ مایوسی کا شکار کہ ساری کی ساری قوم جو ہے جنگل و بیابان کی طرف چلی گئی.
اور ماؤں نے اپنے بچوں کو جو ہے الگ کر دیا۔ جب بچہ اپنی ماں سے اور لخت جگر جو ہے اپنی ماں سے الگ ہو جائے تو فطری بات ہے رونا آئے گا، اور وہ رونا اور چلانا۔ اور انسانوں نے جانوروں سے جو ہے ان کے بچوں کو الگ کر دیا، گائے کو اس کے بچڑے سے، بکری کو اس کے میمنے سے الگ کر دیا۔ کیا منظر ہوگا میرے دوست، کہ ایک شور و بکا کی فضا ہے، اور اللہ کے سامنے جو ہے گر گرانا ہے، اللہ کے سامنے توبہ اور تلافی ہے۔ کہ اللہ کی ذات ہے میرا دوست، ہم تو احسان بھی نہیں کر رہے کہ ایک کافر قوم جو ہے وقت کے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور نبی جو ہے ناراض ہو کر قبیلے کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن جب اللہ کے آثار اور اللہ کے عذاب کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ یہاں کچھ بھی نہیں، غفلت اور بڑھ گئی، اللہ کی نافرمانیاں اور بڑھ گئی، اللہ کی رحمت سے جو ہے انسان اور مایوس ہو چکا۔ اللہ کو رحم آ گیا، اور اللہ نے جو ہے اپنے عذاب کے فرشتوں کو روک دیا، عذاب کے آثار کو جو ہے وہ ختم فرما دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام جو ہے ساحل سمندر چل رہے ہیں، دیکھا کہ اللہ کا عذاب ٹل چکا ہے، میری قوم نے جو ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا ہے اور میری رسالت کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت یونس علیہ السلام جو ہے قوم کی طرف نہیں لپکے۔ کیا وجہ ہے؟ علماء نے 2 وجوہات بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ نبی سچا ہوتا ہے، اور میں نے جو ہے عذاب کی دھمکی دی تھی کہ 3 دن کے اندر جو ہے تم عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے، تو یہ عذاب تو ٹل گیا، میں جھوٹا قرار دیا جاؤں گا۔ ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ کہ ان کی قوم کے اندر یہ سزا برقرار تھی کہ جو جھوٹا بولے اور جھوٹ کے اندر یہ ثابت قدم ہو جائے اور جھوٹ کے اندر یہ پکڑا جائے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے قتل کر دیا جائے۔ اپنی جان کا خوف تھا، اس لیے حضرت یونس علیہ السلام جو ہے قوم کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اور ساحل سمندر جو ہے وہ رواں دواں ہوئے۔ یہ جھوٹ کتنا بڑا اللہ کا جو ہے عذاب ہے، اور اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیز ہے۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت کے اندر اور سوال کیا، اللہ کے نبی کیا کوئی مومن بزدل ہو سکتا ہے کہ زندگی کے اندر ایمان ہے، اسلام ہے، اور یہ بزدلی دکھائے؟ ابھی یہی چل رہا ہے کہ حالات کے سامنے جو ہے سینہ سپر ہونا ہے، حالات سے جو ہے پیٹھ نہیں پھیرنی کہ میں بچ جاؤں، میں محفوظ ہو جاؤں۔ بھلا ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ایمان ہے زندگی کے اندر، اسلام ہے زندگی کے اندر، اور اس کے باوجود جو ہے یہ پیٹھ دکھاتا ہے، ہو سکتا ہے۔ پھر ان صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی کیا کوئی بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ بھلا ہو سکتا ہے کہ واجبات زندگی کے اندر موجود ہے، فرائض زندگی کے اندر موجود ہے، یہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، لیکن اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے؟ بخیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے زکوٰۃ دینا چھوڑ دے، یہ تو اللہ کا بڑا فریضہ، یہ چھوڑنے کا مرتکب ہوگا۔ پھر سوال کیا، اللہ کے نبی کیا کوئی مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، المسلم لا یکذب، کہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ یہ جھوٹ بول لے۔ آج ہمارے حالات کیا ہے میرے دوست؟ یہ حالات کے آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، دھوکہ دھڑی ہماری زندگیوں کے اندر، کہ غلط کو سچ بتلا کر اور جو ہے نقل کو اصل بتلا کر جو ہے اپنے کاروبار کو چمکانا، کہ لوگوں کے مال کو ہڑپ کر جانا اور جھوٹ موٹ بول کر جو ہے لوگوں کے مال کے اوپر قبضہ کر لینا، یہ ہماری زندگیوں کے اندر عام ہے۔ اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ انسان اس کو جو ہے برا بھی نہیں سمجھتا، کہ جس نے جھوٹ بول کر جو ہے اپنے کاروبار کو چمکایا ہے، اپنے بینک بیلنس کو بڑھایا ہے اور اپنی ترقی کی راہوں کو ہموار کیا ہے، میرے دوست ہمارے دلوں کے اندر اس کی عظمت ہے۔ سلام کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب آئے اور کب میں سلام کر رہے ہیں کہ نہیں، ارے کہ یہ حال ہے۔
اکرم الرجل مخافۃ شرہ، کہ جب لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اس کا اکرام کیا جائے گا اور اس کی عزت بجائی جائے گی اور اس کا سلام کیا جائے گا، سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ یہی چل رہا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے اپنی جان کے خوف کی وجہ سے، اور قوم مجھے جو ہے جھوٹا نہ سمجھ لے، اس کے لیے جو ہے قوم کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، کشتی کے اندر سوار ہوئے۔ اب کشتی چلنے لگی، کشتی جو ہے بھنور کے اندر پھنس گئی، طوفان کے اندر پھنس گئی۔ اس زمانے کے اندر کیسی للہیت ہوگی۔ کشتی والے نے کہا کہ اس کشتی کے اندر اللہ کا نافرمان بندہ اور اللہ کا گنہگار بندہ جو ہے اس پر سوار ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے ہماری کشتی جو ہے بھنور کے اندر پھنس گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ زمانہ میرے دوستاں کہ لوگوں کے اقرار کرنے کے باوجود جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر سے عقیدت ختم نہیں ہوتی تھی، محبت ختم نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم عقیدت نہ مانگے، محبت مانگے، کہ ذرا سا حال طاری ہوئے عقیدت ہے تو پھر انسان بدظن ہو جاتا ہے، یہ تو ایسا یہ ویسا، اور محبت ہوگی تو کیسے حالات آئے انسان جو ہے اس کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ حضرت صحابہ کرام کو جو ہے محبت تھی، اس لیے ایک صحابی حضور کی خدمت کے اندر تشریف لایا اور کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے آپ سے جو ہے سب سے زیادہ محبت ہے۔ یہ نہیں فرمایا آپ سے عقیدت ہے، یہ نہیں فرمایا کہ عقیدت ہو، انسان پر ذرا سے حال طاری ہو، تہجد کا پابند ہے، سفر کے اندر جو ہے یہ رواں دوا ہوا، سفر کے اندر تہجد کی نماز نہیں پڑھی، فوراً بدظن۔ کسی نے جو ہے ذرا سی جو ہے بات چیت کر لی دشمنی کے اندر، اذا فاتک الحیا، حضور فرماتے ہیں اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، کہ جب شرم و حیا ختم ہو جائے جو چاہے وہ کر۔ دشمنی شرم کو ختم کر دیتی ہے، پھر دین و ایمان کی، اللہ کی ذات، اللہ سے شرم کیجیے، اللہ سے شرم کرنی ہے۔ پھر اللہ کی شرم جو ہے دلوں سے نکل گئی، حضور کی شرم دلوں سے نکل گئی کہ جو ہے دشمنی کے اندر اتنا اندھا ہوا کہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے زبان کو حرکت دینے سے جو ہے دین کا کتنا بڑا نقصان ہے، وہ انسان نہیں دیکھتا۔ بس میں اسے پچھاڑوں، کسی طریقے سے جو ہے گر جائے، اس کا جو ہے ٹاٹیاں میں کھینچوں اور جو ہے یہ لوگوں کی نظروں کے اندر گر جائے۔ آج یہی چل رہا ہے، عوام میں نہیں چل رہا، ہاں عوام اور خواص کے درمیان، خواص کے درمیان۔ تو کہنے لگے حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ لوگوں نے انکار کیا کہ نہیں، آپ کو ہم نہیں ڈال سکتے سمندر کے اندر۔ کیا کیا جائے؟ چٹھیاں اچھالی گئی، قرآن اندازی کیا گیا، فساہم فکان من المدحدین، قرآن اندازی کی گئی۔ تو پہلے مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، کہا کہ مجھے میرا نام نکلا ہے، مجھے سمندر کے اندر ڈال دیا جائے، کہے نہیں ہم نہیں ڈال سکتے۔ دوسری مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، پھر بھی آپ ہی کا نام، وقت کے نبی کا نام ہے، حضرت یونس اصرار کر رہے، وہاں سے انکار ہے، آپ کو نہیں پھینک سکتے، آپ تو جو ہے ہمارے رسول ہیں اور ہمارے پیغمبر ہیں، آپ تو بڑے اللہ والے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی عظمت ہے میرے دوست، کہ کافر بھی مانے اور مسلمان کے دلوں کے اندر بھی عظمت ہو۔ اپنے سلسلے کے ایک بزرگ تھے حضرت میاں جی نور محمد صاحب، حضرت کے مزار پر تشریف کا اللہ نے جو ہے موقع دیا۔ عجیب سے روحانیت ہے کہ اللہ والے انتقال فرما گئے، لیکن ان کے مزار پر آپ تشریف لے جائے، اللہ نے عجیب سی سکینت اور عجیب سے روحانیت ان کے مزار کے اوپر جو ہے نازل فرمائی۔ غیر کیا، اپنے کیا، بیگانے کیا، مسلمان نے کیا، ہر ایک کے دل کے اندر آپ کی عظمت ہے۔ جنجانہ کے اندر حضرت کا مزار ہے، حالانکہ بالکل ان پڑھ تھے، کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا، مکتب کے میاں جی تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے،
لیکن اللہ نے وہ مقام سے نوازا تھا. وقت نہیں ہے مجھے 2 اعلان بھی کرنے ہیں. اللہ نے وہ مقام سے نوازا تھا. ایک مرتبہ جھنجھانا کے اندر ایک باہر سے بنیا آیا اور ہندوؤں کو بڑی آر دلائی کہ تم ہندو ہو اور ایک مسلمان کی عظمت کے لیے تم کھڑے ہوتے ہو. خبردار جو کل جو ہے حضرت بازار کے اندر سے تشریف لے جاتے تھے اور اپنے مکتب کے اندر اپنے گھر پر تشریف لے جاتے تھے. اب بازار کے اندر حضرت گزرتے تھے تو کیا مسلمان کیا ہندو سارے کے سارے لوگ جو ہے کھڑے ہو جاتے تھے. بھیا نے خبردار کیا، خبردار جو کل کوئی کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے. اب جو ہے ہر ایک اپنی اپنی دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور جو ہی حضرت نے اپنا قدم بازار کے اندر رکھا سب سے پہلے جو ہے وہ بنیا کھڑا ہو گیا حضرت کی عظمت کے لیے، سلام کیا. لوگ پھر حیران ہوئے کہ یا تو منع کر رہا تھا اور تو ہی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ کوئی اچانک ایپ سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور میرا کان پکڑ کر جو ہے مجھے کہا کہ وہ نالائق کھڑا ہو جا، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس لیے میں کھڑا ہو گیا. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، اللہ والوں کا مقام ہوتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جائے. بن کر تو دکھائیں میرے دوست. تو جو ہے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم آپ کو نہیں ڈالیں گے. پھر تیسری مرتبہ جو ہے قرآن اندازی کی گئی. اب لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ ہی کا نام آ رہا ہے، تو حضرت نے جو ہے اپنے کپڑوں کو سمیٹا، غیر ضروری جو کپڑے تھے نکال دیے کہ کسی اور کو کام آ جائے. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. باریک سے باریک نکات پر ان کی نظر ہوتی ہے. آپ کی توجہ کی بنیاد پر اللہ ایسے ایسے واقعات ذہن کے اندر ڈال رہا ہے، لیکن وقت نہیں ہے. تو جو ہے حضرت جو ہے سمندر کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیا. اب اللہ نے جو ہے احمر یا امبر نامی کوئی مچھلی تھی اس کو حکم دیا بحر اخضر کے اندر سے کہ جاؤ فلاں مقام کے اندر میرا لاڈلا اور میرا دلارا جو ہے وہ سمندر کے اندر اپنے آپ کو اس کے اندر ڈال دیا ہے، اس کی حفاظت کرنا. اور خبردار اس کے چمڑے کو، اس کے گوشت کو اور اس کی ہڈی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تیرا بدن جو ہے اس کے لیے عارضی قید خانہ ہے. سمندر نے اپنے منہ کے اندر لے لیا، مچھلی نے اپنے منہ کے اندر لے لیا. جب پیٹ کے اندر گئے تو حضرت یونس علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کی طرف جو ہے اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی طرف ہماتن متوجہ ہو کر اللہ سے مانگ رہے ہیں. یہ مانگنے کا طریقہ ہے میرے دوستو. کیا مانگی؟ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، وَذَنُّون مچھلی والے نے إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا کہ جب اپنے قبیلے سے اور اپنی قوم سے ناراض ہو کر جو ہے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور یہ گمان کیا کہ جو ہے ایک ترجمہ ہے اللہ مجھے جو ہے تنگی کے اندر نہ ڈالے، اللہ جو ہے مجھے تنگی کے اندر نہ ڈالے. اللہ الہ الا انت سبحانک، اللہ سے جو ہے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تیری ذات ہے اور پالنہار تیری ذات ہے اور پالنے والی ذات آپ کی ذات ہے اور آپ کی ذات جو ہے ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں بڑا ہی گنہگار ہوں. کسی توجہ کے ساتھ اور اللہ کی طرف کیسے متوجہ ہو کر دعا مانگی ہوگی. اللہ نے جو ہے فوراً ان کی نجات کے اور جو ہے ان کے خلاصی کے ذریعے پیدا فرمایا. اللہ کیا فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ کہ ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا. فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ کہ ہم نے غم سے اور جو ہے گھٹن سے ان کی حفاظت فرمائی اور جو ہے انہیں نجات عطا فرمائی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طریقے سے ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتی. اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان والے وہی اخلاص کے ساتھ اور وہی توجہ کے ساتھ میری طرف لپکیں گے، میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماؤں. لیکن توبہ کی کچھ شرائط ہیں. توبہ کی شرط اول یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ دے. ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں. انسان سمجھتا ہے فلاں ہے تو اس سے تو گناہ ہونا ہی نہیں، اور ذرا گناہ ہوا نہیں ہوا پتہ نہیں ہے. ذرا سا کسی نے جو ہے حسد کی بنیاد پر اور کسی نے جو ہے
دشمنی کی بنیاد پر ہوا کو اڑائی اور اس کے کان کے اندر یہ بات چل گئی، فوراً ہمیشہ ہمیں اس کی دشمنی۔ یہ جہالت ہے، یہ بے دینی کا نتیجہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ہر اولاد جو ہے یہ گنہگار ہے۔ کوئی عصمت کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا، میں تو معصوم ہوں اور میں جو ہے گناہوں سے پاک صاف ہوں۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور بہترین وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ہمیں تو یہ بھی علم نہیں، گناہ ہوا نہیں ہوا، دشمن نے بات اڑائی، فوراً آمنا وصدقنا۔ بالفرض اگر گناہ ہو بھی گیا، ٹھیک ہے گناہ ہو بھی گیا، لیکن ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں اس نے توبہ کی نہیں کی ہے۔ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہم حسن ظن کا معاملہ کرتے ہوئے یہ حسن ظن قائم کرے کہ فلاں بندے نے توبہ کر لی ہوگی اور مجھے جو ہے دل کے اندر قدرت رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے، ورنہ بڑا وبال ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے من عیر اخاہ بذنبہ فقد تام منہ لم یمت حتی یعمل، کہ جس کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان بھائی کو اس کے گناہ پر آڑ دلائی، حالانکہ اس مسلمان نے اس سے توبہ کر لی ہے، تو حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اسے موت نہیں دے گا جب تک خود اس وبال کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ ہم کہاں چل رہے ہیں میرے دوستو؟ کدھر کو ہم چل رہے ہیں؟ دشمن نے ذرا بات اڑا لی اور فوراً جو ہے ہمیشہ ہمیں اس کی نفرت ہے، ہمیشہ ہمیں اس کی دل کے اندر کدورت ہے، اور ہمیشہ ہمیں اس کی دل کے اندر جو ہے عداوت ہے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ بے دینی ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ جو ہے اسلام سے ہٹ کر اور راستہ ہے۔ بہرحال جو ہے اللہ نے حفاظت فرمائی، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے توبہ تو کرتے ہیں، لیکن توبہ کی خشت اول، توبہ کا جو ہے پہلا زینہ جو ہے اسے ہم اختیار نہیں کرتے کہ اس گناہ سے ہم چھوڑ دیں۔ توبہ تو خوب کرتے ہیں، اللہ چوری نہیں کروں گا، اللہ دھوکہ نہیں دوں گا، اللہ کسی کو پریشان نہیں کروں گا، چھوڑتے تو نہیں ہیں، توبہ تو بہت کر رہے ہیں، لیکن دل کے اندر جو ہے اس گناہ کا دائیا، دل و دماغ کے اندر اس گناہ کا جو ہے جذبہ کہ نماز ختم ہوگی فوراً یہ دیکھوں گا وہ دیکھوں گا، ہے کہ نہیں؟ تو پھر اللہ کے یہاں جو ہے توبہ کے دروازے نہیں کھلتے ایسے بندوں کے لیے کہ شرط اذا فاتک الحیا، اور جو ہے کہ جب تک شرائط پوری نہیں ہوں گی انسان کے یہاں جو ہے اللہ کی طرف سے حالات نہیں بدلیں گے۔ ہمارے حالات تو دیکھیں، گناہ کو چھوڑ دے، دل کے اندر گناہ کی ندامت ہو، گناہ پر ندامت نہیں ہے، اللہ کی پناہ جو ہے گناہ پر فخر ہے کہ نہیں؟ فخر ہے کہ نہیں؟ بس اسی لیے جو ہے سمست مسلم سیوا سماج کی طرف سے جو ہے اعلان کیے جا رہے ہیں، عام راستوں کے اوپر جو ہے مذاق نہ ہو۔ تیسرا، اس گناہ کو چھوڑنے کا عزم مصمم، پکا ارادہ، اللہ میں گناہ کو چھوڑ دوں گا۔ پہلا، گناہ کو چھوڑ دے، گناہ کے اندر مبتلا ہے، گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسری شرط ندامت ہو، دل خون کے آنسو روتا ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا جو ہے پختہ ارادہ۔ یہ تو ہے نہیں میرے دوستو، اور ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو جائے، اللہ کی مدد اتر جائے، اللہ کی نصرت اتر جائے، کبھی نہیں ہوگا میرے دوستو۔ قیامت کی صبح تک جو ہے ہم آیت کریمہ کا ورد کرے، اخلاص کہاں ہے؟ اللہ کی طرف توجہ کہاں ہے؟ یہ تو ہے ہی نہیں۔ بس اللہ جو ہے ہمیں صحیح معنوں کے اندر سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے یہاں دربار کے اندر صحیح معنوں کے اندر جو ہے متوجہ ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔